الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ چند جمعوں سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اسی پر بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو بیان کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا، پھر اپنے پیارے نبی اپنے پیارے حبیب کی صفات کو بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو اہمیت کا پتہ چل جائے کہ کتنی جامع اور کامل صفات والا یہ میرا نبی ہے، اور اس کے حق کو ادا کرنا امت کے لیے، لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے ایک بڑے شاندار انداز میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو بیان فرمایا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا خلاصہ کہ انہوں نے عرض کی تھی یا رب جلیل رحمت خاصہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری عام جو رحمت ہے وہ تو مسلمان کافر سب کو شامل ہے، لیکن جو رحمت خاصہ ہے وہ کن لوگوں کو میں عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے میں نے وہ رحمت لکھ دی ہے الذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ نمبر 2 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور نمبر 3 ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 4 پہ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول، جو پیروی کرتے ہیں میرے رسول امی نبی کی، جو میرا آخری رسول ہے جس کے سر پہ میں نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، ان کی پیروی میں آئیں گے تو خاص رحمت حاصل ہوگی، اگر ان کی پیروی میں نہیں آئیں گے تو ان کو کوئی خاص رحمت نہیں مل سکتی۔ اب اندازہ کریں، ایک طرف نبی کی دعا ہے، اور نبی بھی وہ جو کلیم اللہ ہے، اولو العزم پیغمبروں میں جس کا نام ہے، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک لوگ میرے نبی آخری نبی کی پیروی میں نہیں آئیں گے ان کو خاص رحمت عطا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ آخری نبی پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، ان کی پیروی میں آنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے امتی، آپ کے لوگ میرے آخری نبی کا تذکرہ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ تو آخری کتابوں میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صفات کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا جو نبی ہے، جو امی نبی ہے، آخری نبی ہے، ان کی چند صفات ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ آج کے جمعے میں ان صفات پہ ہی بات ہوگی انشاءاللہ، اگر وقت ملا تو پہلا حق وہ آج بیان کیا جائے گا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو نبی ہے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کی جتنی تعلیمات اٹھا کر دیکھ لے، پوری زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی ہو یا بعد کی ہو، بعد میں تو چلو ایک نبوت کا بوجھ اللہ کے نبی کے کندھوں پر آ چکا تھا، نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے بڑی ہی پاکیزہ زندگی، اور بڑی ہی پاکیزہ اور جو ہے ایسی آئیڈیل زندگی تھی نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے کی بھی، کہ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بچپن کیسا نرالا تھا اللہ کے نبی کا، کہ مائیں جب اللہ کے نبی کسی بازار سے گلی سے گزرتے تو مائیں اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی، بیٹا توجہ سے سنو بات، مائیں اپنے بچوں سے کیا کہا کرتی تھی کہ اس بچے جیسا بننا، یعنی ایسی صفات کا حامل، ایسا خوبصورت اور ایسا چال ڈال میں ایسا جو ہے وہ ادب و احترام یا توازن کہہ لے، اور اتنی سنجیدگی اور متانت چال ڈال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، کافروں کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی کہ اس بچے جیسا بننا، یعنی یہ بچپن بڑا نرالا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی بڑی نرالی، یعنی 14-40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے، اور 40 سال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور ہمیشہ حق بات کہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے، سچ بولا ہے، اور کبھی پوری 40 سالہ زندگی میں بھی کوئی جھوٹ، کوئی خیانت، کوئی بددیانتی، کوئی ایسی بری بات، کوئی نازیبہ کلمات یا کوئی ایسی نازیبہ حرکت اللہ کے نبی سے صادر نہیں ہوئی۔ یہ ایسی پاکیزہ بات، یہی وجہ تھی کہ 40 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے۔ آج کی 40 سال کی کوئی نوجوان یا کوئی 20 سال کے نوجوان کو دیکھ لیں، اس کی حرکتیں دیکھ لیں، اور جو ہے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، یعنی کہ بس اوقات بالکل کوئی تمیز نام کی چیز نہیں ہوتی آج کے نوجوانوں میں۔ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اپنے استاد سے بات کرنی کیسے کرنی یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اپنی ماں سے کیسے بات کرنی ہے، باپ سے کیسے بات کرنی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ وہ معاشرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے وہاں جو ہے اتنی جہالت تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے، سود کا بازار گرم تھا، زنا، قتل و غارت گری، یعنی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی یہ جگہ تھی، اور اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اور یہاں اس علاقے میں بس ان بڑوں کی سرداری چلی آ رہی تھی، کوئی وقت کا حکمران یہاں حکومت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اس وقت سپر پاوریں تھیں، کیسر و کسرا، بڑے بڑے سلطنتیں وجود میں تھی، لیکن اس خطے پر کوئی حکومت بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے یہ یوں کہہ لیں کہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والے اس معاشرے کے اندر اللہ کے نبی نے آنکھ کھولی ہے، اور ایسی پاکیزہ زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی جب اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی جو ہے نبوت کو پیش نہیں کیا، لوگوں کو جمع کیا کوہ صفا پر،
اور جو ہے لوگوں سے کہا کہ حل وجد، تو تم جو ہے گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ میں نے ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، فقط لبثت فیکم عمرا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اس عرصہ 40 سال کے اندر تم نے مجھے کیسا پایا، سچا یا جھوٹا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ آپ کو آزمایا، کئی مرتبہ آپ پر تجربے کیے، بہت ہر طریقے سے آزمایا، لیکن ہر بات میں صادق اور امین پایا۔ اب دیکھیں کیسی پاکیزہ زندگی ہے، ابھی کوئی شریعت نہیں پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جب پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا انداز تھا اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، نبوت سے اعلان نبوت سے پہلے خلوت میں چلے جاتے، یہ ایسے جو ہے وہ جہاں آوارہ لوگ ہوتے وہاں نہیں جایا کرتے تھے، تباً یہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شراب، حالانکہ شراب کو سریعام پیا جاتا تھا شربت کی طرح، کبھی اللہ کے نبی نے شراب نہیں پی، کبھی ایسی مجلس میں لیں گے، کبھی جہاں ظلم و ستم ہوتا وہاں کنارہ کشی کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غار حرا میں جا کر جو ہے وقت گزارتے، وہاں بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین آئے، حاضر خدمت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھبرا گئے، پہلا معاملہ تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا کچھ بھی، اور جو ہے جبریل امین نے آ کر جو ہے اللہ کے نبی سے فرمایا اقرا، پڑھیں آپ، تو فرمایا بخاری کی یہ روایت ہے جو کہ قرآن کے بعد سب سے اصح ترین کتاب ہے، کیا فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر حضرت جبریل امین نے جو ہے وہ عرض کی اقرا، پڑھیں آپ، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا ما انا بقارئ۔ اب اندازہ کریں 40 سال جس معاشرے میں گزارے ہیں، کوئی پڑھے لکھے وہاں اتنے لوگ نہیں تھے، چند ایک لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ورنہ اکثر جہالت میں تھے، لیکن اس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اب جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کیا فرما رہے ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے یہی عذر پیش کیا، میں نہیں پڑھ سکتا، اور پھر انہوں نے اپنے جو ہے دبوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لیا، جو ہے یقیناً انسانی شکل میں آئے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ انسانی شکل میں بھی جبریل امین آیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو بازو میں دبایا، دبوچا ذرا، پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں یہ پہلی مرتبہ جب نازل ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پہ کپکپی طاری تھی اور بہت زیادہ لرزہ طاری تھا جسم پر، اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پاس دی، فوراً فرمایا زملینی زملینی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ جلدی سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کمبل میں لپیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ عجیب کیفیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی طاری تھی۔ قربان جائے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی اس ادا کو بھی قرآن کا حصہ بنا دی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، اللہ نے اس کیفیت کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا اور اپنے نبی کی صفت بنا دیا۔ اور اس انداز میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت تو اعلان نبوت بھی نہیں تھا، کہ آپ کو کیا ہوا میرے سرتاج، یہ کیسی کیفیت ہے؟ تو بتایا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب ان کے جو ہے غالباً چچا تھے یا کوئی خالو تھے غالباً، حضرت ورقہ بن نوفل، یہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور جو ہے بہت اللہ والے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس لے گئی کہ یہ کیفیت ہے، انہوں نے کچھ سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا، فرمایا کہ یہ آدمی کوئی آیا تھا میرے پاس اور مجھے یہ تعلیم دے کے گیا ہے، اقرا بسمک الذی، یہ آیات پڑھی ہیں، اور اس وقت وہ بڑا ایک ٹھنڈا سانس لیا، کہنے لگے کاش کہ میں وہ وقت دیکھتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو جو ہے اس مکہ سے نکال دے گی، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ اور فرمایا کہ یہ جو صفات ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ نبوت والی صفات ہیں، جبریل امین انبیاء کے پاس ایسے آیا کرتے تھے، تو اس وقت یہ ورقہ بن نوفل کے الفاظ ہیں جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، پہچان گئے کہ یہ واقعتاً نبی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا میرے علاقے سے؟ فرمایا کہ جب بھی کسی کوئی نبی آیا اس نے حق بات کی ہے لوگوں کے سامنے، اس کو لوگوں نے جلا وطن کیا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم یہی کرے گی۔ پھر وہی وہ بات پوری ہوئی کہ جب 53 سال کی عمر مبارک تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیے، ان لوگوں نے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اب دیکھیں اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ما انا بقارئ، تو یہ حالت تھی ان لوگوں کی، عرب کے لوگوں کی،
ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اور کیا صفات بیان فرمائی ہے کہ یأمرہم بالمعروف، چاہے وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے یا نبوت کے بعد، ہمیشہ جو ہے نیکی کا حکم دیا ہے، کبھی کوئی برائی نہ کی، نہ کوئی برائی کا حکم دیا، نہ برائی کبھی سوچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پاکیزہ ذات کہ دشمن بھی گواہیاں دے رہے ہیں، اعلان نبوت میں اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی، اور کیا لوگوں نے کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا، ہر بات میں آپ کو صادق اور امین پایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ کریں، اعلان نبوت سے پہلے ابھی نبوت نہیں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت نہیں فرمایا، غالباً 33 سال عمر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہے لوگوں کو اتنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد تھا، آپ کو صادق اور امین کہہ کر ہی پکارا کرتے تھے، محمد نہیں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صادق اور امین۔ یہ صادق اور امین جو صفات ہیں اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ مختص ہو چکی تھی۔ اور جو ہے یہ ایک جھگڑا شروع ہوا عرب کے اندر، بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی، انہوں نے حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ اب یہاں جو ہے جو بڑے بڑے سردار تھے دستوں کی ریباں کھڑے ہو گئے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ میں حاصل کروں گا، یہ میں جو ہے حجر اسود کو نصب کروں گا۔ بہت لڑائی جھگڑے، بہت عمر رسیدہ آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا ایسے نہ کرو، لڑائی جھگڑے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور تعظیم تو وہ بھی کرتے تھے اللہ کے گھر کی، جیسے ان کے دل و دماغ میں تھا، یا جیسے ابا و اجداد کو دیکھا بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، اس میں ان کا یہ تھا کہ ہمارے ابا و اجداد یہی کرتے ہیں، ان کپڑوں میں بس اگر گناہ ہو جاتے ہیں اور ہم وہی لباس پہن کے نہیں آ سکتے، ان کا ایک اپنا نظریہ تھا، بیت اللہ کا اس طرح طواف کرتے، تعظیم کرتے۔ اب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آیا تو لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ان لوگوں میں، اور یہ تو مشہور تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے، اور صدیاں گزر جاتی، بس نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی، لڑائی جھگڑے ان کے تھمتے نہیں تھے، ایسے یہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ انتظار میں بیٹھیں، جو کل صبح سب سے پہلے اللہ کے حرم میں داخل ہوگا اسی سے فیصلہ کروائیں گے۔ اب لوگ انتظار میں تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے انتظار میں تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے بیت اللہ میں آ رہے تھے، اب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ محمد صادق اور امین ہے، انہی سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ سب متفق ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حکمت عملی کیسی ہے بنائی، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور ابھی وہی نہیں، ابھی 33 سال بھرپور جوانی ہے اللہ کے نبی کی، کیسی پاکیزہ زندگی ہے، یہ سارے سردار مطمئن ہو گئے کہ ہم ان سے فیصلہ کروائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ سنا، اور جو ہے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک بڑی چادر میرے پاس لے کر آؤ۔ چادر لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا، اس چادر میں رکھا، فرمایا کہ اب یہ چادر جو بڑے بڑے سردار ہیں سارے اس چادر کو آس پاس سے پکڑ لیں تاکہ سب کا حصہ شامل ہو جائے۔ اور ان کو یہ طریقہ بڑا پسند آیا، خوشی خوشی سے تمام سرداروں نے جو ہے وہ چادر کو پکڑا، مقام پر لے کر آئے، اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس جگہ پہ رکھا، اور سارا یہ بڑا لڑائی جھگڑا ان کا ختم کر دیا۔ یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اعتماد تھا ان لوگوں کو۔ تو آخر جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے مجھے آپ کی طرف جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ آج لا الہ الا اللہ کہہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ اعلان کرنا تھا کہ اپنے بھی پرائے ہو گئے، اپنوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل حالات جو ہے، یہ 13 سالہ مکی زندگی بہت مشکل گزری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں سے یہ حالات بھی شروع ہوئے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بیان فرمائی، یأمرہم بالمعروف، ہمیشہ نیکی کا حکم دیا ہے۔ اب یہ سب سے بڑی نیکی تھی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ۔ وینہاہم عن المنکر، دوسری صفت کیا کہ برائی سے اللہ کے نبی روکتے تھے۔ اب یہاں اعلان فرما دیا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں، جو 360 بت تم نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یہ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے، یہ لا الہ الا اللہ ایک الفاظ جملہ بولا ہے اللہ کے نبی نے، سارے کے سارے دشمن بن گئے۔ آج دشمنوں کے سامنے کلمے پڑھتے رہے، وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ یہ مشرکین جو عرب کے لوگ تھے سردار سے کیوں اتنا زیادہ وہ پریشان ہو گئے اس جملے سے، اس وجہ سے ان کی سرداری پہ چوٹ پڑی تھی، اور ہمیشہ جب کسی اہم چیز پر چوٹ پڑتی ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ ان کی سرداری پر چوٹ پڑی کہ اب تو ہمیں غلامی میں آنا پڑے گا،
ہماری سرداری، ہماری چودراہٹ سب دری کی جو ہے اس سے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی کو انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ کیا بولا؟ لا الہ الا اللہ، نیکی کا حکم دیا، اور جو ہے بتوں کی نفی کر دی، اور جو ہے برائی سے لوگوں کو منع کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی صفات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جہاں گناہ کو ہوتا ہوا دیکھو، آپ کے سامنے میں نے حدیث پڑھی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جہاں گناہ ہوتا ہوا دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے جو ہے روکو۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے ظاہر بات ہے ہاتھ سے روکنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا کہ ہر بندے کا ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا، اور ہر بندے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہاتھ سے، یہ تو حکمرانوں کا کام ہے۔ مسلم حکمران آج فلسطین پر جو ظلم و ستم ہو رہے روک سکتے ہیں سارے، اللہ نے ان کو طاقت، صلاحیت، پیسہ، اسباب، ہر چیز دی ہوئی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس بھی سب کچھ ہے، لیکن یہ نہیں روک رہے۔ تو یاد رکھیں جب نہیں کریں گے تو یہ خود ظالم بنیں گے کہ برائی کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا پھر نہیں روکا۔ فرمایا کہ جو بے بس عوام ہے بیچاری وہ نہیں روک سکتی ہاتھ سے۔ فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکو۔ اگر نہیں روک سکتے کم از کم زبان سے جو ہے اس کو برا کہو، علل اعلان لوگوں کو بتاؤ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ فلاں ظالم ہے، فلاں مظلوم ہے، لوگوں کو بتایا جائے تاکہ پتہ حقیقت حال سامنے ہے لوگوں کے۔ اسرائیل اس وقت ظالم ہے، ظالم بدترین ظالم ہے جو مسلمانوں کا ظلم ڈھا رہا ہے۔ یہ آواز بلند کرنا، کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ظالم کے ظلم کو تو بیان کرنا۔ یاد رکھے یہ کوئی غیبت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ بلند آواز سے کسی کی اس طرح تذکرے۔ ہاں جو مظلوم ہے وہ ظالم کی شکایت بھی کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بات چیت بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی غیبت میں نہیں آتی، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ چاہیے کہ وہ واویلا کرے، شور مچائے کہ فلاں ظالم مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے اس ظالم کو روک سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او کان مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو۔ اب دیکھیں دوسرا ایمان کا درجہ کیا ہے، ہاتھ سے روکو پہلا درجہ، دوسرا زبان سے اس کے ظلم کو بیان کرو، زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کسی کے اندر، زبان استعمال نہیں کر سکتا، تو تیسرا درجہ کیا ہے، دل میں کم از کم اس کو برا سمجھو۔ اور دل میں برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں جو ہے اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے کوئی بکواسات کر رہا ہے، یا کوئی اور ایسی باتیں، ایسے غلط منصوبے بن رہے ہیں کہ جو ظالمانہ منصوبے ہیں، اور آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ زبان سے نہیں روک سکتے، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ دل میں ان کو برا سمجھتے ہیں، اب پھر بھی وہیں بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ کم از کم خود اس مجلس سے اٹھ کر جدا ہو جاؤ کہ اب میرا کام نہیں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا اس معاملے میں، لہٰذا میں اس مجلس کو اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ہے دل سے فرمایا ذالک اضعاف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کا مطلب اس کے اندر ایمان کی کچھ رمق باقی ہے، لیکن اگر جو ہے برا بھی سمجھ رہا ہے، ان کا ساتھ بھی دے رہا ہے، ان کے راز باش بھی نہیں کر رہا، کوئی ایسا بڑا ہر طرح سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یاد رکھے پھر ایمان نام کی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ نبی کی صفات کیا ہے، یأمرهم بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ اور یاد رکھیں یہ جو صفات نبی والی صفات تھی، اللہ نے اس امت کو یہ صفات دی ہیں، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطاب فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، یا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ یاد رکھیں جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے، ہم الحمدللہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، جہاں ہمارا بس چلتا ہے وہاں ہم لوگوں کو، اپنے ماتحتوں کو، جہاں ہمارا بس چلتا ہے گناہ سے روکنے کی کوشش کریں، اور جو ہے ان کو نیکی کا حکم کریں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر تم دعا مانگو تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، تم اللہ سے مدد مانگو تمہاری مدد نہ کی جائے، یعنی کہ تم جب چھوڑ دو گے اس کام کو تو اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھیں آج ہم اپنے
آپ معاشرے میں دیکھیں، اپنے سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں۔ اگر میں گھر کا سربراہ ہوں، باپ ہوں، اور اللہ نے مجھے میرے ماتحت لوگوں کو رکھا ہے، میرے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر وہ خلاف شرع پہ کام کر رہے ہیں، کیا میرا ایمان مجھے جھنجھوڑ رہا ہے اس بات پر یا نہیں؟ اگر تو ایمان جھنجھوڑ رہا ہے تو آدمی مجبور ہے، روکے گا۔ اولاد نافرمان ہے، بے نمازی پڑی ہے گھر میں، اور یہ باپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس اپنی نمازوں پہ زور دیا ہوا ہے، ان کی فکر نہیں کر رہا، تو یاد رکھیں ان کی فکر نہ کرنا یہ بھی اس کے لیے وبال جان ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یاد رکھیں پہلے اپنی ذات سے شروع کریں، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اپنے نفس کو نیکی پر کھڑا کریں، زبردستی کھڑا کریں۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی تو یاد رکھیں یہ تعویذ داغوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی سے تعویذ لے لے تو آپ 5 وقت کے نمازی باندھے، نہیں، شیطان کے ساتھ دشمنی ہے، شیطان نہیں پڑھنے دے گا نماز آپ کو، یہ شیطان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، دشمن کو دشمن بنا کر رکھنا ہے، اور جو ہے زبردستی اپنے آپ کو مصلی پہ کھڑا کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنا ہے کہ یا اللہ یہ میرے بس میں تھا، میں آ گیا ہوں، اب یا اللہ میرے جو نمازیں ہیں، جو عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یعنی شیطان سے دشمنی، اپنے آپ کو نیکی پر کھڑا کرنا، اور گناہوں کی عادتیں چھوٹ رہی تو اپنے آپ کو زبردستی گناہوں سے روکنا ہے۔ یاد رکھیں گناہ سے نفس کو زنجیریں ڈال کر کھینچنا پڑتا ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ انبیاء کی ذات معصوم تھی، صحابہ سے لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، لیکن جو عام لوگ ہیں، چاہے وقت کا ولی بھی ہے، اس کا بھی اندر بھی نفس ہے، وہ بھی اپنے نفس پر قابو ایسے ہی ڈالتا ہے، شیطان کے حربوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں ہم تھوڑی سی سستی کی وہیں شیطان ہم سے کوئی گناہ کروا دے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو پہلے نیکی پہ کھڑا کرنا، گناہوں سے روکنا، پھر اپنی اولاد کی فکر کرنا، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں اور خود بھی اس پر جمے رہیں، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق ہم دیں گے۔ یعنی نمازوں کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگیوں کو ختم فرما کر رزق میں فراوانی عطا فرما دیں گے، اور یہ اس ذات کا وعدہ ہے جس کا وعدہ 100% سچا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اب نمازوں کی پابندی کرے، گھر میں نمازوں کا ماحول بنے، تو یاد رکھے دیکھنا کس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہوتی۔ چاہے جوان اولاد پاؤں پکڑنے پڑے تو پکڑ لے، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر آج موقع ہے، یہ ان کو نمازی بنا لیں، ان کو دین پر کھڑا کر لیں۔ تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے، بچے سے گلاس ٹوٹ گیا، ماں تیش میں آ جاتی ہے، وہی بچہ اللہ کے نبی کے مبارک طریقوں کی دھجیاں اڑا رہا ہوتا ہے، ماں کی جو ہے سربت جوں تک نہیں رینگتی، باپ کو کوئی فکر نہیں کہ میرا بیٹا بے نمازی ہے، میرا بیٹا سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، بیٹے کو کوئی پتہ نہیں کھانے کے آداب کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، کس طرح کھانا کھاتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کیا انداز ہوتا تھا، گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، گھر سے باہر کیسے نکلے، یہ تمام باتیں ہیں، یہ ایک فکر کی بات ہے۔ یاد رکھیں ہم خود بھی اپنی زندگی میں یہ چیزیں بنائیں اور اپنی اولاد کو بھی ان باتوں کا حکم کریں، وگرنہ کسی لمحے یہ جان نکل جانی ہے۔ ساتھ جانے والی یہی چیزیں ہیں، جو آج نیکی ہم کر لیں گے روز معاشر وہ سامنے آ جائے گی۔ یاد رکھیں جو غفلت میں زندگی گزری ہوئی ہوگی یہ بہت پچھتائے گا آدمی آخرت میں، لیکن اس پچھتانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔